اور ہر دلیل کی بنیاد تان یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ پولیو ویکسینیشن جو ہے یہ حرام ہے۔ مثال کے طور پر ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ دراصل پولیو ویکسینیشن جو ہے یہ آزمائش سے بھاگنا ہے، یہ مرض ایک آزمائش ہے، لہٰذا آپ آزمائش سے بھاگ رہی ہیں، چنانچہ یہ حرام ہے۔ ایک اور جگہ یہ بات کہی جاتی ہے، پشاور ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر ہوا تھا کہ اس کے اندر پروجسٹرون کو شامل کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ نامرد ہو جاتے ہیں، چنانچہ اس وجہ سے، اور تیسری یہ چیز، اور پھر اس کے بعد اور بہت ساری مختلف چیزیں۔ ان میں سے ہر ایک بات جو ہے وہ دینی اعتبار سے بھی اور طبی اعتبار سے بھی مکمل طور پر غلط ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈراپس ہیں، ان ڈراپس کے اندر چربی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کے اندر یہ پروجسٹرون سے یوں بھرے ہوں کہ ان کے اندر بے شمار ملی گرام پروجسٹرون موجود ہوں، ظاہر ہے کہ ان کے وزن سے تو زیادہ پروجسٹرون ان کے اندر ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، لیکن تب بھی یہ کسی بھی بچے کو نقصان پہنچانے کے اہل نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بات کہ یہ تو آزمائش سے بھاگنا ہے، یہ تو بالکل وہی بات ہو گئی کہ انسان جا کر اپنے آپ کو خودکشی کے لیے پیش کر دے اور کہہ دے کہ میں 10ویں منزل سے چھلانگ لگاؤں گا، اس لیے چھلانگ لگاؤں گا تاکہ میں اس آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاؤں۔ تو دراصل قدم کے طور پر آپ جو کچھ کریں وہ سب غلط ہو جائے گا، وہ سب پھر غلط ہو جائے گا، پھر تو ڈیم بنانے بھی غلط ہو جائیں گے، پھر تو دنیا کا ہر ایک کام جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ تو اصل بنیادی چیز یہ نہیں ہے، بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک طبقہ جو ہے وہ دراصل ایک رجعت پسندانہ سوچ رکھتا ہے، یہ جاگیرداروں میں بھی ہے، یہ سیاستدانوں میں بھی ہے، یہ بیوروکریٹس میں بھی ہے، یہ مالدار لوگوں میں بھی ہے، اور یہ ہمارے یہاں کے طبقے علماء میں بھی موجود ہے۔ سب کے سب ایسے نہیں ہیں، ایک طبقہ ایسا موجود ہے۔ اس طبقے کو کسی نہ کسی چیز کی مخالفت کرنی ہے اپنے اپنے نام سے۔ کوئی کرتا ہے اس کی مخالفت جاگیرداری کے نام سے، کوئی مخالفت کرتا ہے اس کی اپنی قبائلی رسم و رواج کی وجہ سے، اور کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے مذہب کے نام پر۔ تو یہ دراصل ایک ذہنیت ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کے پیچھے اس طرح کی تمام چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پاکستان کے اندر ظاہر ہے کہ اس وقت ہزاروں ڈاکٹر موجود ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی موجود ہیں، کسی ایک ڈاکٹر کا نام بھی آپ مجھے لے کر نہیں دے سکتے جس نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلائے ہوں۔ کیا ان میں سے ہر ایک آدمی یہ جان کر کہ میرے لڑکے اس سے نامرد ہو جائیں گے اس کے باوجود ان کو پولیو کے قطرے پلاتا ہے؟ یہ میں آپ سے عرض کروں کہ فرنٹیئر کے اندر جب بھی MMA کی گورنمنٹ تھی، اس میں مولانا فضل الرحمان اور قاضی حسین احمد صاحب دونوں کی تصاویر آئی تھیں باقاعدہ اس پورے اشتہار کے اوپر کہ وہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، اگر اس کے اندر سور کی چربی شامل ہوتی تو کیا یہ دونوں علماء پلا سکتے تھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کے اندر فرق نہیں کیا کہ مشورہ کس چیز کا نام ہے اور قاضی ہونا کس چیز کا نام ہے اور حکومت کی طرف سے ایک ورڈکٹ نہ ہونا یہ کس چیز کا نام ہے۔ وہ تمام کی تمام چیزیں جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہو، جس سے انسانی حقوق کو نقصان پہنچتا ہو، وہ دین کی روح سے، ریاست کی روح سے، سوسائٹی کی روح سے غلط ہیں اور ان کو غلط ہونا چاہیے اور ان کو جرم قرار دینا چاہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ایک بات ہوئی ابھی انہوں نے بھی کہی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی کہ ایک تو افتاء کا پہلو ہے جس کا تعلق قضاء کے ساتھ ہے۔ افتاء ایک تو یہ ہے کہ میں دین کے معاملے میں کسی آدمی سے، کسی عالم سے جس پر مجھے اعتماد ہے، میں رائے لیتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ وہ رائے نافذ العمل ہو جائے جس کا تعلق اجتماعی امور سے ہے یا فرد کے امور سے بھی ہے، نکاح طلاق کے مسائل ہیں یا اسی طرح پولیو کی جیسی کمپین ہے، تو ہم فتویٰ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ایک عدالتی نوعیت ہو جاتی ہے فیصلے کی۔ آپ کے خیال میں کیا یہ ایک ایسے مسلمانوں کے اجتماعی نظام کی موجودگی میں اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ فتووں کے اندر دو طرح کے پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو ایسا جس کا براہ راست دین سے بہت گہرا تعلق نہیں ہوتا اور اس کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ ملک کے اندر کوئی دیوانی نوعیت کے معاملات ہیں، میری زمین کا مسئلہ ہے، میری زمین کسی نے غصب کر لی ہے، تو ظاہری بات اس کی تحقیقات عدالتی سطح کے اوپر ہوں گی اور فیصلہ بالآخر عدالت کرے گی۔ لیکن بہرحال میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، بعض ایسے معاملات ضرور ہیں جہاں پر ججوں کا جو علم ہوتا ہے وہ علماء کے مقابلے میں قدر کم ہوتا ہے، یا اس پہلو کو اتنا وہ کما حق نہیں جانتے جتنا علماء سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے مسائل کے اندر اگرچہ میں انفورسمنٹ کے اندر یا علماء اس کو انفورس کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے، لیکن علماء کو بہرحال وہ رائے تو دینی پڑے گی جو قرآن و سنت کے قریب ترین رائے ہے۔ اگر ایسی صورت ان کی رائے عدلیہ کی رائے سے ٹکرائے تو انفورس تو وہ نہیں کروا سکتے، لیکن انڈیویجول لیول کے اوپر یا گروپ کے لیول کے اوپر اس رائے کو جو پروموٹ کرنا یا اس کو پیغام دینا یا ابلاغ کرنا ان کا حق حاصل ہے۔ میں چھوٹی سی مثال کے طور پر ایک بات کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ بعض مسالک کے نزدیک لڑکی ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی،
اور ان کے لیے ان کے پاس دلیل موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا نکاح الا بولی و شاہد عدل. میں خود اس بات کا کنوینس ہوں کہ بالغ عاقل لڑکی جو ہے وہ ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. لیکن ملک کے اندر بہت بڑی اکثریت علماء کی ایسی بھی ہے جو اس کو جائز بھی سمجھتی ہے بعض فقہی حوالہ جات کے حوالے سے. تو اگر ایسا کوئی مقدمہ جو عدالت اس کے حق میں فیصلہ دیتی ہے اور مجھ سے اگر بندہ پوچھے گا تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کو درست نہیں سمجھتا. اب اگر وہ میرے فتوے کی بنیاد کے اوپر اس عمل کو اپنے لیے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. میں نے عدالت کے فیصلے کو براہ راست چیلنج نہیں کیا, لیکن میں نے اپنی ایک رائے دی ہے. بالکل بائی نہیں مسئلہ اس طرح پولیو قطرات کا بھی ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارے ملک کے اندر سائنس دانوں کا اور علماء کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ موجود ہے. کئی مرتبہ ایسے مسائل ہوتے ہیں سائنسی نوعیت کے ہوتے ہیں اور علماء کا اس مسئلے میں ورژن جو ہوتا ہے نا ان کو صحیح معنوں میں پتہ نہیں. مثال ہے میں نہیں جانتا پولیو قطرے کی اندرونی کیفیت کیا ہے, سائنسدان اس بات کو جانتے ہیں, لیکن سائنسدان یہ بات نہیں جانتے کہ کسی چیز کے بارے میں اسلام کا حکم کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء اور سائنسدانوں کے اشتراک کے ساتھ کئی مسائل حل ہونے چاہیے. اور میں یہاں یہ بھی بات ضروری سمجھتا ہوں کہ مجتہد کو اور مفتی کو جس مسئلے میں فتویٰ دینا جا رہا ہے اس کو اس مسئلے کا حاضر علم جو اس کے پاس موجود ہونا چاہیے. اگر حاضر علم موجود نہیں ہے تو واللہ عالم کہہ سکتا ہے, لا ادری کہہ سکتا ہے, مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے. لیکن یہ بات کہنا اس کو حرام قرار دے دے یا اس کو حلال قرار دے, اس بات کی اسلام میں گنجائش نہیں. اور فتاوی جات کے نتیجے میں کئی ایسے مسائل سامنے آئے جن کے لیے امت کو فائدہ بھی پہنچا ہے. مثال کے طور پہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے. اب اس مسئلے میں لوگ جو ہے بڑے ہیزیٹیٹ کر رہے تھے اور بڑے ریلیکٹنٹ تھے کہ یہ کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے. تو کئی علماء نے یہ بات دی کہ اگر اس میں مرد اور عورت کے آپس میں سارا جینیٹیکلی جو آپس میں تعلق کسی غیر کے ساتھ نہیں ہے تو یہ چیزیں جائز ہیں. تو آپ یہ بتائیں اس کے نتیجے میں ایک انکریجمنٹ پیدا ہوئی, بغیر طور پہ علاج کا ایک طریقہ جو ہے اس کو اختیار کیا گیا. تو فتاوی جات نے امت کو فائدہ بھی پہنچایا. اگر وہاں فتوے نہ آتے سامنے تو شاید امت کے بہت بڑے لوگ جو ان مسائل کے اندر جو ہے نا کوئی بھی اسٹیپ اٹھانے سے قاصر رہتے. تو فتووں کو مطلقاً غلط بھی نہیں قرار دیا جا سکتا. مجھے نہیں پتا پولیو کی ویکسینیشن کی کیفیت کیا ہے, اور چونکہ ایک سامراج کے بارے میں ہمارے دین میں ایک تاثر تو موجود ہے, مسلمانوں کے ساتھ سے کرنے مصروف ہیں. خدا نہ آستہ اگر اس میں کوئی ایسی چیز انہوں نے ایڈ کی ہے پولیو کے قطرات میں تو اس کا لیبارٹری ٹیسٹ ہونا چاہیے. وہ ٹیسٹ کو حکومتی طور پر ڈکلیئر کرنا چاہیے. بات اس سلسلے میں جو سامنے آئی مفتی صاحب کی, یہ جو ویکسین ہے پولیو کی یہ عام طور پہ بیلجیم وغیرہ میں بنتی ہے, امریکہ میں بھی بنتی ہے, بیلجیم میں بنتی ہے, زیادہ تقسیم ہوتی ہے. تو جب یہ تقسیم ہونے لگی چیز سامنے آئی تو یہ اعتراض ہوا, جیسے انہوں نے فرمایا کہ اس میں کچھ ایلیمنٹ ایسا ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے استعمال ہونے والا ہے, اس کا یہ پس منظر ہے. تو اس کے بعد سے یہ ہوا کہ وہ ویکسین انڈونیشیا میں بننا شروع ہو گئی. تو اب انڈونیشیا میں بننے لگی تو انہوں نے کہا کہ یہ اب جائز ہو گئی. بعض لوگوں نے جو پہلے اس کے حرام ہونے کی راج کر رہے تھے. تو یہ جو علم کی کمی ہے, آپ کا ایک ادارہ جو ہے وہ دین کا پہلو تو بتا سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ دیگر امور جن کا تعلق دین سے براہ راست نہیں ہے, کیا اس میں بھی لازم ہے کہ مفتی فتویٰ دے, یا اس کو وہ یہ کہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ آپ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کھجوروں کو گھابا لانے کے حوالے سے کہ امور دنیا جو ہیں وہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو, تو یہ اس طرح کی کیا عالم کو نہیں کہہ دینا چاہیے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ میرے علم سے متعلق نہیں ہے؟ دیکھیں جی, مفتی کے جو شرائط ہیں نا جی, اس کے اندر ایک لفظ لکھا ہے کہ متیقظ. مفتی وہ ہونا چاہیے جس کو بیدار مغزی اللہ عطا فرمائے, جو تمام مسلمانوں کے اور دین کے اور دنیا کے جتنے معاملات ہیں ان کو سمجھنے والا ہو. کہ اس وقت 63 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے انڈونیشیا کی مثال دی. اگر میں یہ سمجھتا کہ انڈونیشیا سے لے کے مغرب اور مراکش تک کے جو علماء بیٹھے ہیں اور یہ اسلامک سٹیٹس ہیں, ان اسلامک سٹیٹس میں یقیناً ایسی ایسی باوقار اور مجھ سے زیادہ پرمغز, مجھ سے زیادہ بیدار مغز علماء موجود ہیں. سعودی عرب کے علماء ہیں, مصر کے علماء ہیں, ملک شام کے علماء ہیں, اور یقیناً جب اس وقت ان ممالک کے اندر پولیو کے قطرات پلائے جا رہے ہیں تو یقیناً وہاں علماء کا ایک احترام بھی ہے, علماء کا حکومت کے اندر ایک لحاظ سے عمل و دخل بھی ہے. تو یقیناً علماء نے اس بارے کے اندر کوئی متفقہ طور پہ کوئی مشاورت کی ہوگی یا اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے دی ہوگی, تو میں پہلے ان کو دیکھوں کہ ان کے دلائل کیا ہیں. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو منصب افتاء ہے, بڑی معذرت کے ساتھ, وہ سابقہ اور لہقہ کے چکر میں اس کے اندر جو معنویت تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اور یہ تمام شعبہ زندگی کے اندر ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جس آدمی کے نام کے ساتھ خواہ وہ علماء کا طبقہ ہو, خواہ اسی طریقے پہ دیگر جتنے شعبہ جات ہیں ان کے اندر اب لفظ ڈاکٹر ہے, انتہائی بے معنی قسم کے جناب یہ الفاظ ہو چکے ہیں. کوئی آدمی ہومیوپیتھک کی جناب سند اٹھا کے کہتا ہے بھی میں, درمیان کے اندر ایک بایو کیمک قسم کی کوئی آئی تھی جناب, وہ اس کے اندر جناب 40 دن کا کورس کرتے تھے اور اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ دیا کرتے تھے. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ اسلامی جو ممالک ہیں جہاں اکثریت اہل اسلام کا ہے, اس کے اندر یا تو علماء اجتماعی طور پر اپنا ایک سیٹ اپ بنائیں,
یا اس اگر کی طرف آتے ہیں مفتی صاحب کی اس کا سولوشن کیا ہے، لیکن ہم پہلے تھوڑا سا انالیسس کر رہے ہیں کہ یہ جو فتوے کا ادارہ ہے یہ اصل میں کر کیا رہا ہے مسلمان سوسائٹی کے اندر، کتنا پازیٹیو ہے کتنا نیگیٹو ہے. اور یہ بات حافظ صاحب نے کہی کہ اس میں بہت ساری چیزیں مثبت بھی ہیں. فتوے کے ادارے کو آپ دیکھیں تو اوور آل ادارہ اگر کوئی مثبت رول بھی ادا کر رہا ہے تو بجائے اس کے اس ادارے کو آپ ختم کریں، اس کی اصلاح کی کیا کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ پچھلے 150-200 برس آپ یوں